السلام علیکم شہزادی، امید ہے آپ سب خیر عافیت سے ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ سواں عمری کیا ہے، سوانح حیات کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے بات کی جاتی ہے اس کی تعریف کے بارے میں کہ سواں عمری کی تعریف کیا ہے۔ سواں نگاری سے مراد کسی شخص کی زندگی کے حالات و واقعات کا بیان ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں کیا ڈسکس کیا جائے گا کہ کسی ایک شخص کی حالات زندگی کو ہم مکمل بیان کریں گے، اور وہ ہماری اپنی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کسی اور شخص کی ہوگی۔ اس کے بعد یہ جو سواں نگاری ہے یہ صنف ادب میں ہی ایک صنف ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو انگریزی میں بایوگرافی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سوانح حیات اور آبیتی میں کیا فرق ہے، اب میں آپ کو اس کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ سوانح حیات جو ہے وہ ہے کہ ہم لکھیں کسی اور شخص کی زندگی کے بارے میں، کہ ایک جو ادیب ہے وہ کسی اور شخص کی زندگی کے بارے میں لکھ رہا ہے تو وہ کیا ہے، سوانح حیات ہے۔ لیکن اگر وہی ادیب اپنی زندگی کے بارے میں، یا ایک فرد ہے وہ اپنی زندگی کے بارے میں لکھ رہا ہے تو کیا ہے وہ آپ بیتی ہے۔ انگریزی میں سوانح حیات کو بایوگرافی کہتے ہیں، جبکہ آپ بیتی جو ہے اس کو انگریزی میں آٹو بایوگرافی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ فرق اگر آپ کو آ گیا تو آپ کو مکمل سوانح حیات لکھنا آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ ہم نے تعریف بیان کر دی، سوانح عمری اور سوانح حیات جو ہے اور آپ بیتی، اس چیز میں ہم لوگوں نے فرق جان لیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ جو سوانح حیات ہے اس میں جو شخص ہے جس کا انتخاب کیا جائے وہ کس طرح کا شخص ہو کہ جس کا انتخاب ہم اس میں کریں گے۔ تو ہم کسی بھی شخص کے اوپر جو ہے سوانح حیات لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، کچھ اصول و ضوابط ہیں جو ہم لوگوں کو مد نظر رکھنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کی اصول و ضوابط میں جو سواں عمری ہے ہم لکھ رہے ہیں، اس میں جو ہم شخص منتخب کرتے ہیں اس کی صرف ہم تعریف نہیں کریں گے، بلکہ اس کی زندگی کے ہر پہلو پر بات کریں گے، جس میں اس کی تعریف بھی ہوگی، اس کی برائی بھی ہوگی، اس کی خوبیاں بھی ہوں گی، اس کی خامیاں بھی ہوں گی۔ اور وہ کوئی ایسا معمولی شخص نہیں ہوگا کہ جس نے اپنی زندگی میں صرف اونچائی دیکھی ہے، کبھی اس نے زوال نہیں دیکھا، ایسا شخص بالکل نہیں لیا جائے گا۔ ہمیں جب بھی ایک شخص کی سواں عمری لکھنی ہے تو ہمیں ایسے شخص کا انتخاب کرنا ہے کہ جس کے اندر خوبیاں بھی ہوں، جس کے اندر خامیاں بھی ہوں، ٹھیک ہے، جس نے اپنی زندگی میں مکمل طور پہ نشیب و فراز دیکھی ہوں، کبھی اس نے اپنی زندگی میں خوشیاں دیکھی تو کبھی غم دیکھا، کبھی کامیابی دیکھی تو کبھی ناکامی دیکھی۔ ہمیں اس طرح کے شخص کا انتخاب کرنا ہے۔ اور دوسری بات کہ سواں عمری لکھی کن لوگوں پہ جاتی ہے، وہ کسی عورت پہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں، کسی مرد پہ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سواں عمری ہم جب بھی لکھیں گے تو کسی انسان کے اوپر لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم کسی جین یا بھوت پہ سواں عمری نہیں لکھ سکتے، وہ سواں عمری کبھی بھی نہیں ہوگی۔ مطلب خیالی ہمیں باتیں نہیں کرنی، بلکہ ایسے لوگوں پہ ہمیں سواں عمری لکھنی ہے جو حقیقت میں موجود ہے، جن کا وجود موجود ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ اب حیات ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں تھے کبھی، یا حقیقت میں موجود ہیں اس دنیا میں، ٹھیک ہے، مطلب ان کا وجود تھا، وہ خیالی کردار نہیں تھے، بلکہ وہ ایک جیتے جاگتے انسان تھے جن کے اوپر ہم نے سوانح حیات لکھنی ہے۔ اس کے بعد جو سوانح حیات کا جو تیسرا اصول ہے اس میں یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی مبالغہ آرائی سے کام نہیں لینا، ہر بات اسی طرح سے لکھنی ہے جس طرح سے وہ وجود ہوئی، جس طرح سے وہ وقوع پذیر ہوئی، جس طرح سے وہ اس انسان نے جو چیزیں فیس کی بالکل اس سے ویسے ہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم کسی انسان کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو یہ نہیں کہ ہم اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیں اور اس کی کوئی برائی نہ لکھیں، نہیں، اس کی برائیاں، اس کی اچھائیاں سبھی کچھ ہم نے بیان کرنا ہے۔ اور دوسری ایک اور چیز ہے جو اس کے اصول و ضوابط میں ہوتی ہے کہ سواں عمری اگر کوئی شخص لکھ رہا ہے تو اس کو ضروری ہے کہ جس شخص پہ وہ لکھ رہا ہے اس پہ تحقیقی کام اس نے مکمل کیا ہو، اس نے اپنے مواد کو مکمل طور پہ
حاصل کیا ہو اور ہر اس جگہ سے حاصل کیا ہو جہاں جہاں سے وہ حاصل کر سکتا تھا. فرض کریں اگر ہم ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی سوانح حیات لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں صرف ایک کتاب سے یا 2 کتابوں سے سرچ نہیں کرنا، بلکہ ہمیں کتابوں کو 20-25 کتابوں سے بھی جاننا ہے. ٹھیک ہے، ان کے اوپر لکھی گئی جو دوسری سوانح حیات ہیں ان میں سے بھی ہمیں سرچ کرنا ہے. ان کے جو اگر تو علامہ اقبال جو ہے وہ ابھی زندہ ہوتے، ٹھیک ہے، اور ہم ان کے بارے میں ان کی حیات میں لکھ رہے ہوتے تو ان کے عزیز و اقارب بھی تو ان کے ساتھ موجود ہوتے، ہمیں ان سے بھی وہ معلومات اکٹھی کرنی تھی. اگر اب وہ زندہ نہیں ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ان کے اوپر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کی جو شاعری ہے، ان کی جو غزلیات ہیں، جو نظمیں ہیں، جو حمدیں ہیں، ان تمام کو دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، اور ان کی شاعری سے بھی ان کی جو زندگی ہے اس کا روپ، ان کی عادات و خصائل دیکھنے ہیں. مطلب ان کے بارے میں ہر چیز، ان کی ہر ایک ایک اچھائی، ایک ایک برائی وہ ہمیں نوٹ کرنی ہے. نوٹ کر کے دین پھر ہم ایک اچھی سوانح حیات لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سوانح حیات کن لوگوں پہ لکھی جائے اگر ہم ان کی بات کریں تو اس میں ادیب، شاعر، فلاسفر، رسول، سیاستدان، انفیکٹ ہمارے ماں باپ اور ہمارے اساتذہ بھی شامل ہو سکتے ہیں. لیکن بشرط یہ کہ انہوں نے کوئی بہترین کام کیا ہو. جس بھی انسان کے بارے میں ہم سوانح حیات لکھ رہے ہیں کہ اس نے کوئی بہترین کام کیا ہو اپنی زندگی میں، اس نے بہت مطلب ایک زوال سے ایک اونچائی کی طرف آئی ہوں اور اس میں بہت ساری مشکلات بھی ان کو آئی ہوں. ٹھیک ہے، پھر ہم ان کے بارے میں سوانح حیات لکھیں گے. اور جب بھی سوانح حیات لکھیں گے تو اس کا جو ایک اور اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس میں اس شخص کی جس کی ہم سوانح حیات لکھ رہے ہیں اس کی پیدائش سے لے کے اس کی موت تک کی ہر پہلو کا ذکر کرنا ہے اور ہر دور کا ذکر کرنا ہے. پیدائش کا، بچپن کا، تعلیم کا، شادی کا، بڑھاپے کا، ان کی کامیابیوں کا، ان کی ناکامیوں کا، اور ہمیں اس طرح سے ذکر کرنا ہے کہ وہ ایک ترتیب سے آئیں. ٹھیک ہے، پھر ایک ہماری بہتر جو ہے سوانح حیات لکھی جا سکتی ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک مثال دے دوں سوانح حیات کی تو میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں. یہاں پہ حیات سعدی ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے، جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ پہ لکھی گئی کتاب ہے. ٹھیک ہے، اور اس کتاب کے مؤلف جو ہیں ان کا نام ہے مولانا الطاف حسین حالی. یعنی مولانا الطاف حسین حالی نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات پہ ایک کتاب لکھی ہے، یعنی سواں عمری ان کی لکھی ہوئی ہے. تو وہ یہ ہے کہ اس کی کتاب کا نام ہے حیات سعدی. اگر کسی کے پاس موجود ہے یا کوئی اپنی لائبریری میں جا کے وہاں سے پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتے ہیں. یہ لائبریریز میں اکثر مل جاتی ہیں کتابیں. تو یہ ایک مکمل سوانح حیات پہ مشتمل ایک کتاب ہے. تو یہ ایک بہترین نمونہ ہے اگر کسی نے سوانح حیات کو سمجھنا ہے. باقی جو ہمارا آج کا لیکچر تھا مجھے امید ہے کہ اس میں بھی آپ سبھی کو جو لیکچر کی سمجھ آ چکی ہوگی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. اور ہمارا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری جو نیکسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ تک آتی رہیں.